بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عزیز کے آداب اور حقوق کے حوالے سے ہم ایک بات کر رہے تھے۔ پچھلی دو جو ہمارے درس ہیں، دو ہماری سٹنگز ہیں، اس میں ہم نے قرآن عزیز کے آداب کا بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان الدورانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں 5 راتیں مسلسل ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہا تکرار کے ساتھ، اور اطالب نفسی، اور اپنے نفس سے مطالبہ کرتا رہا کہ بالعمل بما فیہا، کہ اس آیت میں جو ہے اس پر عمل کرو۔ ولولا ان اللہ تعالی یمن علیہ بالغفلۃ، اور اگر اللہ تعالیٰ احسان نہ فرماتا مجھ پر کہ مجھے غفلت میں مبتلا کرتا، لما تعدیت تلک الآیات طول عمری، تو میں ساری عمر ہی اسی ایک آیت میں ہی گزار دیتا۔ لأن لی فی کل تدبر علما جدید، کیونکہ جب بھی میں نے آیت کو ایک مرتبہ پڑھا، تدبر کیا، تو ایک معنی میرے علم میں آیا، پھر دوبارہ اسی آیت پر جب دوبارہ تدبر کیا تو دوسرا معنی آیا۔ یعنی 5 راتیں ہر لمحہ اس آیت پر جب غور کرتا تو نیا معنی میرے مطالعے میں، میرے ذہن میں اس کے بارے میں آتا۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ احسان نہ فرماتا تو والقرآن لا تنقضی عجائبہ، تو قرآن کے عجائبات کو میں سمجھ ہی نہ سکتا۔ اور میں نے اپنے شیخ سید علی الخواص رحمہ اللہ سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں لولا ان اللہ تعالی یؤتی لکل من الاولیاء معانی القرآن ہبۃ منہ تبارک و تعالی حال تلاوتہم لہ لما قدر احدہم منہم علی تلاوتہ کلہ فی لیلۃ واحدۃ۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے ہر ولی کو قرآن کے معنی بطور ہبہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو قرآن کے معنی بطور انعام کے عطا فرماتا ہے، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ مہربانی نہ فرمائے تو وہ کوئی بندہ قرآن عزیز کی تکمیل پر قادر ہی نہ ہو، ایک ہی آیت میں سے اتنا سرور آئے، اتنا مزہ آئے، اتنے معنی اس پر منکشف ہوں کہ وہ آگے پڑھ ہی نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ ایک آیت کا مفہوم ایک طرح سے بیان کر کے تو تاکہ وہ اگلی آیت کو تلاوت کرنے کے لائق اور قابل ہو جائے۔ اور کہتے ہیں ایک رات میں اذل کملوا لیست علومہم المتعلقۃ بالقرآن مستنبطۃ بفکر، یعنی جو قرآن عزیز کے علوم انہیں پتہ چلتے تھے وہ فکر کے ساتھ نہیں تھے کہ انہوں نے تدبر کیا، تفکر کیا تو پھر وہ معنی ان کی سمجھ میں آیا، بلکہ وہ معنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بطور کشف کے اور بطور یعنی القاء کے اور بطور یعنی الہام کے ان کو عطا فرماتا تھا، اور جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے زبان سے اس کے معانی جو ہے وہ عجیب معانی جو ہے وہ نکلتے تھے، اور یہ ان کی فکر کا نتیجہ تھا۔ اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ يَحْمَلُ قَوْلُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لِلْإِمَامِ احمد بن حنبل، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اسی وجہ سے کہا کہ حین راہ فی المنام، انہوں نے نیند کے اندر رب تعالیٰ کو دیکھا تو پوچھا رب تعالیٰ سے یا ربی بما یتقرب الیک المتقربون، جو متقربین ہیں تیری بارگاہ کا قرب پاتے ہیں، یہ تیری بارگاہ میں قرب کیسے پاتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا قال بکلامی یا احمد میرے قرآن کے ذریعے، میرے کلام کے ذریعے۔ قال یا رب بفہم ام بغیر فہم، یعنی قرآن سمجھ کے پڑھنے والے تیرا تقرب پاتے ہیں یا بغیر سمجھ کے پڑھنے والے؟ قال بفہم و بغیر فہم، فہم کے ساتھ بھی اور بغیر فہم کے بھی۔ اب ایک بندہ سمجھ کے قرآن عزیز پڑھے وہ بھی اللہ کا قرب پاتا ہے، اور ایک بغیر سمجھ کے پڑھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ اور فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یغیر فہما ان معانیہ تاتی علیہ من طریق الکشف،
کہ جو بغیر فہم کے بیان کیا گیا، تو کہتے ہیں یہ بطور کشف کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے معانی عطا فرماتا ہے، نہ کہ بطور فکر کے، اور یہ کہ وہ زیادہ لائق ہیں بشرح حاضر الکلام وَإِنْ كَانَ تَعْلِيَ الْقُرْآنَ لَهُ صَوَابٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اگر معانی نہ بھی اس کے اوپر منکشف ہوں تو بہرحال ہر حال میں تلاوت کا ثواب تو انہیں ملے گا ہی۔ اور اسی لیے میں نے کہا ھذا هو الکلام غریب، یہ بڑا عجیب کلام ہے، فیتاملوا، اس پر تدبر اور تفکر کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ربا تال للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن الٹا لعنت کرتا ہے۔ وکان ابو میسرہ رحمہ اللہ تعالیٰ یقول الغریب هو القرآن فی جوف الفاجر، یہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کسی ایسے بندے کے پیٹ میں ہو جو فاجر ہے، بد کردار ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار اور اس کا ظاہر شریعت کے مخالف ہے، لیکن اس کے سینے میں قرآن، یہ سب سے عجیب بات ہے۔ یعنی قرآن فاجر کے سینے میں نہیں رہتا، یہ مطلب کہ جس فاجر کے سینے میں قرآن ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ قرآن متقی کے سینے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ ابو سلمان الدورانی فرماتے ہیں الزبانیت، الزبانیہ یہ جہنمی لوگوں کا ایک طبقہ ہے، جو قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا اِلَى حَمْلَةِ الْقُرْآنِ أَسْرَعُ مِنْهُمْ إِلَى عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ أَيْ لِكَوْنِهِمْ خَالَفُوا، یعنی یہ جو قرآن کے اٹھانے والے ہیں یہ بتوں کی عبادت میں جلدی سے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن انہوں نے اٹھایا وہ اس کی تو مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی قرآن ہے جھوٹ بولتے ہیں، قرآن ہے نماز نہیں پڑھتے، قرآن ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن ہے تو وہ غیبت کرتے ہیں، یعنی قرآن ان ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ اور پھر حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اذا قرأ العبد کلام اللہ، جب کوئی بندہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے ثم تکلم بلغو، پھر وہ کوئی فضول باتیں کرتا ہے، ثم عاد الی القرآن، پھر واپس قرآن کی طرف آتا ہے، قال اللہ تعالی لہ، اللہ تعالیٰ سے فرماتا ما لک ولی کلامی، کیا ہے تیرے لیے اور میرا کلام، یعنی تو میرا کلام پڑھتا ہے پھر لغو باتیں کرتا ہے، پھر میرا قرآن پڑھتا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت سید علی الخواص فرماتے ہیں اذا کان یقرأ ثم کلم احد فی حاجۃ، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور پھر کسی سے کلام کرنے کی ضرورت پڑتی، حاجت ہوتی بھئی یہ ایک بات کرنی، یقول بقلبہ، اپنے دل میں یہ بات کہتے دستور یا ربی اکلم فلانا ثم یکلم، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے کہ یا اللہ میں اس بندے سے بات کر لوں، دل میں یہ بات کرتے پھر اس سے کلام کرتے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ان حملۃ القرآن یسألون یوم القیامت عما یسأل عنہ الانبیاء علیہم السلام، جس طرح انبیاء علیہم السلام سے پوچھا جائے گا اسی طرح قرآن کے جو قاری ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس قرآن کے بارے میں، یعنی یسألون عن العمل بالقرآن او غیرہ کاملا لأنهم مأمورون الا یخلو منہ بحکم واحد، یعنی جو قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے عالم ہیں، ان سے ایسے ہی پوچھا جائے گا جیسے انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس قرآن تھا تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، یہ بڑی گہری بات ہے جو حدیث پاک میں بیان ہوئی، فرمایا اکثر منافقی حاضی الامتی، اس امت کے اکثر منافق جو ہیں وہ قرأوہا قاری ہیں، یعنی منافقت یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھیں اور جھوٹ بھی بولیں، قرآن بھی پڑھیں اور دھوکہ بھی کریں۔ اس لیے سید ابو مسعود الجارحی کہتے ہیں انہوں نے مجھے خبر دی کہ انہو مکث 20 سنۃ، وہ 20 سال یتلو فی النہار ختما وفی اللیل ختما، 20 سال ایک قرآن صبح ختم کرتے اور ایک رات کو ختم کرتے، 20 سال ہے جی، کتنے قرآن ختم کیے ہوں گے، یعنی 20 سال۔ وذالک قیل اجتماعہ بشیخی فی الطریق سید احمد المرحومی، ان کا ایک جگہ پر حضرت شیخ احمد المرحومی سے ملاقات ہوئی رستے میں، فلما اجتمع به اخبرہ بذالک، جب ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے تو ان کو بتایا کہ میں ایک قرآن صبح ختم کرتا ہوں، ایک قرآن یعنی ایک مرتبہ ختم قرآن صبح کرتا ہوں، ایک مرتبہ ختم قرآن رات کو کرتا ہوں۔ قال لہ ما حصلت شیئا، اتنے قرآن میں تجھے حاصل کیا ہوا؟ لِأَنَّكَ كُنْتَ تَفْرَحُ بِعَدَدِ الْخُطُوب،
تو ختموں پر ہی خوش ہوتا ہے کہ میرے اتنے قرآن ختم ہو گئے، سوائے خوشی کے کچھ ملا؟ ولا تو طالب نفسک بالعمل بشیء، کیا تو نے کبھی اپنے نفس سے مطالبہ نہیں کیا کہ اس قرآن میں سے کسی شے پر عمل بھی کر لے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں جی مطالبہ کیا۔ قال ثم امرنی الشیخ بعد ذلك بالتدبر، اب مجھے شیخ نے کہا کہ نہیں اب تو قرآن نہ پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، جب بھی پڑھو ہر آیت پر تدبر کرو۔ ومطالبۃ النفس بالعمل بکل آیات، اپنے نفس سے مطالبہ کرو کہ ہر آیت پر عمل کرے۔ فما قدرت بعد ذلك على 10، کہتے ہیں اس کے بعد میں 10 پاروں کے پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہوا۔ ما كنت اقرأ، اور میں نے کبھی اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھا، یعنی قرآن عزیز کو اس طرح پڑھو جیسے کہ وہ آپ پر نازل ہوا ہے، اور آپ اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اس میں کیا کیا رہا ہے، میرا قرآن ہی پڑھتے جانا۔ آج ایک سٹوری میں نے، ہے تو وہ واٹس ایپ کی سٹوری ہے، لیکن ہمارے گروپ میں جو خلفاء کا اور مشائخ کا گروپ ہے، بڑا خوبصورت علمی ابحاث ہوتی ہیں اس میں ایک بات یہ کویت کے حوالے سے پڑھی کہ کویت میں جو تراویح ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سرکاری طور پر حافظ کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ تراویح پڑھائے گا۔ پاکستانیوں کو کچھ ٹھیکہ ملا تو وہ انہوں نے وہاں مسجد بنا لی مکان بنانے کے لیے، اور وہاں ان میں ایک حافظ تھا وہ نمازیں پڑھا دیتا تھا۔ اب اتفاق سے انہوں نے ریکویسٹ کی تو جو قاری تھا یا حافظ تھا وہ 2-4 دن لیٹ آیا، اور جب پاکستانی حافظ جو ہے وہ وہاں تراویح پڑھاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 2 یا 4 دن کے بعد جب وہ تراویح پڑھا رہا تھا تو وہ آ گیا، سرکاری حافظ آ گیا، قاری آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ ہمارے قرآن کے ساتھ، ہمارے کلام کے ساتھ اس طرح بت 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 کریں، یعنی اس طرح تم پڑھ رہے ہو جیسے مشین چلائی ہوئی ہے، بت 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 بت۔ تو یار اس طرح پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تم ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھو تاکہ پیچھے والے پڑھ کے سن کے تو سمجھ بھی تو لے۔ انہوں نے کہا تو ہم تو اجمی ہیں، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر تمہیں آئندہ اگر تو نے قرآن اس طرح پڑھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں۔ یہ تو وہاں کی سٹوری تھی۔ اب تراویح جو آنے والی ہیں ہمارے پاکستان میں تو قرآن کے ساتھ جو حال کریں گے حافظ تراویح میں کہ اللہ اکبر، نہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے، نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے، نہ قرآن کریم کا جو حق ہے تلاوت کا، اس سے تو قرآن سننا حرام ہے۔ ایسا قرآن پڑھنا بھی حرام، ایسا قرآن سننا بھی حرام۔ اس لیے اس پہ ہمیں تدبر اور تفکر کرنا جو خاص طور پر یہ جو خلق ہے استغفار، کثرت استغفار، یعنی قرآن کریم کے آداب کے حوالے سے یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، تو یہ حضرت شیخ ابو الحسن یعنی شیخ عبد الوہاب شورانی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ تعلیم فرمائی ہے۔ میں دعوت دوں گا علماء کو اور صوفیاء کو کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور ایسا قرآن پڑھنے والوں کو روکیں، منع کریں اور بچیں اس سے کہ وہ قرآن عزیز کے ساتھ اس طرح استہزاء کریں، اس طرح جلدی سپیڈ سے پڑھیں اور نہ خود سمجھ آئے الٹا قرآن لعنت بھیجے ان پر کہ تم یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔